کے تعلق سے اس کی امپورٹنس اور اس کا کیا، ہم لوگ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، ان تمام ٹاپکس پر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج مستجاب خاطر بھائی موجود ہیں۔ مستجاب بھائی کا مختصر سے تعارف میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ بیسیکلی مستجاب بھائی ناندیڑ مہاراشٹرا سے بلانگ کرتے ہیں، اور انہوں نے مختلف پوزیشنس میں انہوں نے کام کیا ہے، ایس آئی او میں اور دیگر تنظیموں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف میگزینس کے لیے اپنے آرٹیکلس وغیرہ لکھے ہیں، ریسرچ پیپرس لکھے ہیں، اور انہوں نے دلی یونیورسٹی سے بیچلرس ان اکنامکس کیا تھا۔ اس کے بعد مہاراشٹر میں مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا اکنامکس میں، اور اس کے بعد انہوں نے میٹھی بائی کالج ممبئی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کچھ وقت تک پڑھایا، اور فی الحال وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں بٹس پلانی سے۔ تو ویلکم مستجاب بھائی، آج ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے رمضان سے متعلق۔ شکریہ آ، کاکا کی جی دعوت کے مستجاب بھائی، پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے، ابھی کیسا چل رہا ہے، کیسی لائف ہے، سب ساری چیزیں اوور آل۔ یہ شاید آئس بریکنگ کے لیے ہے۔ جی 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 بالکل۔ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ دونوں ہی کاموں میں، یعنی کہ تدریس کے اور ریسرچ کے کاموں میں تھوڑا سا مصروف ہوں۔ اس کے جی علاوہ تو بقیہ گھریلو زندگی چیزیں اپنی جگہ پر ہے، صرف سیاسی اتھل پتھل جو ہے کبھی کبھار نفسیات پہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر صورتحال اچھی ہے۔ کیا اوکے، تو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں، سوری فار دا انٹرپشن۔ تو جزاک اللہ مستجاب بھائی، ایکچولی ہم لوگ بہت بیسک چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ فرینکلی اسپیکنگ رمضان جب آتا ہے تو مکس فیلنگس ہوتی ہیں، یعنی ایک طبقہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ آبزروینٹ ہوتا ہے، جس کو واقعی میں دین سے شغف ہوتا ہے، اس کو اسلام سے محبت ہوتی ہے، تو وہ ایک اپارچونٹی کے طور پہ دیکھتا ہے کہ اس کے جو ہے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ اللہ سے قرب حاصل کرے گا، اور مطلب وہ زیادہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت وغیرہ شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو آئی مین مسلم ہے، لیکن وہ اپنی جاب میں یا اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہے، تو اس کے پاس ایک سینس آف گلٹ رہتا ہے کہ میں اتنا زیادہ نہیں کر پا رہا ہوں، حالانکہ میرے والدین یا میں جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں وہاں پہ لوگ رمضان کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو میں اتنا زیادہ نہیں کمٹ کر پا رہا ہوں رمضان، کیونکہ میں اتنا زیادہ سمجھتا بھی نہیں ہوں، میرے لیے اتنا زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ رمضان واٹ رمضان از ریئلی اباؤٹ۔ تو بس میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا، یا تھوڑی سرفیس کی سپرفیشل چیزیں مجھے پتہ ہیں، تو ان کے لیے مطلب بالکل بنیادی سوالوں سے شروع کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے۔ السلام علیکم۔ یہ بات درست ہے کہ اب کی جو زندگی ہے ہماری وہ کافی تیز رفتار ہے، اور بہت چھوٹی عمر ہی سے لوگوں سے بہت زیادہ تقاضے ہوتے ہیں۔ ان تقاضوں کے رہتے ہوئے ان ڈیمانڈس کو فلفل کر پانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی جو سب سے زیادہ کمپرومائز ہم کرتے ہیں پھر ہماری عبادتوں سے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک ڈیفیٹسٹ آئیڈیا ہے، ان معنوں میں کہ انسان کو سب سے زیادہ فوکسڈ رہنے کے لیے یا اپنے امور میں کامیاب رہنے کے لیے جو سب سے زیادہ پاور ہاؤس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارے کاموں میں برکت، ہماری صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق پر کمزور ہو جانا ہمارے دیگر کاموں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اگرچہ کہ لگے گا کہ ٹیکنیکل چیز ہے کافی، لیکن اس کی روحانی حیثیتیں بھی موجود ہیں۔ ٹیکنیکل ان معنوں میں ہے کہ ہم روزے کو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ وہ طریقہ ہے یا یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت قرب حاصل کرتے ہیں، اس کی محبت کو حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں جو کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ خود بھی انسان سے ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتے کسی ایک اسٹیپولیٹڈ پیمانے کے اعتبار سے بندے کا اجر متعین کریں گے، وہ بس لکھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بندے کو 10 گنا سے لے کے 70-700 گنا تک کی جو ہے اجر اس کو دے گا۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ سال میں ایک مرتبہ
اہل ایمان کو میسر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جو کمزوری، وہ جو گرد، وہ جو جمود ایمان کے اوپر آ گیا تھا، ہم اس کو دھو لیں، اس کو پھر سے اعادہ کر لیں، پھر سے وہ وعدوں کو یاد کر لیں جو کہ ہم نے اللہ سے کیے تھے. تو وہ تمام جذبے اور احساسات جو چھوٹی عمر میں بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، ان کو پھر سے یاد کرنے کا جو موسم ہے وہ رمضان کا موسم ہے. روزے کی حیثیت اس حوالے سے، یا روزے سے پہلے ہم رمضان کی بات کر لیتے ہیں، کہ کئی احادیث اور مستند احادیث اس کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہے. روزہ تو فرض کیا گیا، وہ تو قرآن کی آیت سے ہی آپ کے سامنے طے ہے، لیکن اللہ کے رسول نے باضابطہ رمضان کو، کیونکہ ایک چیز تو یہ ہو سکتی تھی کہ روزے کو ایک آئسولیٹڈ عبادت کی حیثیت میں بتا دیا جائے اور انسان سے کہا جائے کہ آپ کی سہولت کے اعتبار سے 30 دن جب چاہیں عبادتیں کر لیں، جب چاہیں روزے رکھ لیں، جب بھی آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو 30 دن کے اندر ایک طریقے سے قید کر دیا گیا کہ تم کو سب لوگوں کو ایک ہی وقت میں روزہ رہنا ہے. تو اس کانٹیکس میں کہ وہ جو اجتماعی جو اسپرٹ ہے، وہ جو کلیکٹیو جو اسپرٹ ہے اس کی، وہ اسپرٹ کے حوالے سے اللہ کے رسول نے کئی اور باتیں کہی، جیسے کہ کہا کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے. کہ بہار کسے کہتے ہیں کہ بھئی عام طور پر جو ایگریکلچر سے واقف لوگ ہوں گے وہ ایک وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے چھوٹے سے عمل کا جو نتیجہ ہے، جو پھل ہے، جو ثمرات ہیں، وہ بڑی بڑی تعداد میں آپ کو نکلتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا بیج انسان عادت کا، رویے کی تبدیلی کا، خود کے اوپر مشقت کرنے کا ایک چھوٹا سا بیج ڈالے گا رمضان میں، اور اس کا بہت بڑا اس کو نتیجہ ملے گا. اس اعتبار سے وہ رمضان کو موسم بہار کہا. ایک دفعہ ایک جگہ کہا کہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے. ایک اور حدیث میں آیا کہ بھئی انسان کی جو گناہ کرنے کی جو استعداد ہے، یا گناہ پر مائل ہونے کی جو استعداد ہے، وہ کم ہو گئی ہے. کیونکہ مائل اس لیے بھی کم ہو رہا ہے انسان، کیونکہ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، کہ آپ کو اکساہٹ کرنے والا، آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے والا، آپ کو برائیوں پر آمادہ کرنے والا جو سورس تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے بند کر دیا ہے. تو آپ کی جو کیفیتیں ہیں وہ اس بارے میں زیادہ اوپن ہے کہ کتنا پروڈکٹیو، کتنا دین کے لیے فائدہ مند، کتنا اپنی آخرت کے لیے آپ متوجہ ہوتے ہیں. تو ہماری ذہن میں وہ جو نقشہ یا وہ جو احادیث اللہ کے رسول نے رمضان کے تعلق سے پیش کیے ہیں وہ ہونی چاہیے. تب جا کے محسوس ہوگا کہ ہم کتنا بڑا نقصان کریں گے اگر ہم رمضان کی ان فیوز و برکات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو وہ صرف بات اتنی ہی نہیں ہے کہ چھوٹی عمر میں ہم کو تربیت دی گئی تھی، ہم جب چھوٹے تھے اپنے گھروں میں، کہ بالکل پورا کلچر چینج ہو جاتا ہے، بالکل کھانے پینے سے لے کر نمازوں کی پابندی کا، گھر کا ہر فرد جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. آپ اپنی کریئر میں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں اس روٹ سے، اس حقیقت سے آپ دور ہوتے جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی ریڈنڈنٹ اور آبسلیٹ چیز ہے. مجھے اپنے ایمان کے لیے، یا مجھے اپنی اویئرنیس کے لیے، جو استحضار جیسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے یہ تمام چیزوں کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، ایک کلچرل شفٹ کی ضرورت نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط آئیڈیا ہے کہ کچھ تو کلچرل شفٹ ریکوائرڈ ہے، ورنہ یہ اس کو کمپلسری نہیں کیا جاتا. پھر اس کو ایک ہی مہینے کے اندر اگر وہ کلچرل شفٹ مقصود نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے سوچنا چاہیے. وہ تمام احادیث جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، جیسے کہ روزے کی حد مقرر نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ بھئی جو روزے دار ہے اس کے لیے 2 فرحت ہے، دو اس کے لیے خوشی کی باتیں ہیں. یہ خوشی کی بات تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ کھولتا ہے، بڑی مشقت. اب تو گرمیوں کے دن ہے، اگر آپ انڈیا میں ہیں تو شاید گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے آپ کو، اور ایسے زمانے میں تقریباً 15 گھنٹے 14 گھنٹے روزہ رہنا، اور اس کے بعد پھر آپ روزہ کھولتے ہیں، تو ایک فزیکل اور روحانی بھی خوشی اس میں محسوس ہوتی ہے افطار کے موقع پہ. لیکن جو دوسری بات جو اللہ کے رسول نے پیش کی وہ بہت معنی خیز ہے. وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے ملے گا آخرت کے روز، اور وہ آخرت کے روز ملنے میں جو اہل روزہ ہیں، یا جو صوم و صلات کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ایک الگ محبت کا اظہار کرے گا. ان کے لیے الگ جنت کا دروازے کا اہتمام کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ روزہ رہنے والے رمضان. تو یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول بہت سینسیٹیو تھے اس معاملے میں، کہ رمضان کو ایک کلچرل شفٹ کی حیثیت سے پیش کیا جائے اپنے ہی صحابہ کے درمیان میں. اچھا، خاص طور سے آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی وہ ہمارے جیسا معاشرہ تو تھا نہیں، وہ تو بڑے پاک باز اور متقی لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول مخاطب کر رہے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
उनके दरमियान भी एक्सपेक्टेड था कि वो एक अपने रवैये के अंदर तब्दीली करे। तो वो लोग जो कि गुनाहगार हैं, जो कि उद्वान में, जुल्म में आगे बढ़े हुए हैं, आपके और हमारे जैसे लोग, उनके लिए तो लाजमन ये बात है कि ये नुकसान हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रमजान आए और चला जाए और हम अपनी जिंदगियों में कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना देख सके। मौलाना मौदूदी ने एक जगह पे लिखा है कि जैसे जो सकते का मरीज होता है, सकते का मरीज यानी कि जो बिल्कुल उसमें चला गया है, कोमा में चला गया है, राइट। जी तो उसको चेक कैसे करते हैं कि वो जिंदा है कि मर गया है? तो उस पुराने जमाने में उसके मुंह के सामने आईना रखा जाता था कि अगर उसके ऊपर थोड़ी सी अगर गुबार आ जाता है तो फिर वो समझते थे कि वो गोया मुसलमान या वो जिंदा है। मौलाना मौली ये कहते हैं कि भाई जिस तरीके से आम मुसलमान उसकी मुसलमानी जरा भी बाकी है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए आप ये देखेंगे कि भाई रमजान में उसके रवैये में तब्दीली हुई है। तो ये कुछ इब्तदाई बातें हैं, जी अगर आप और मौका देंगे तो तफसील से और डिस्कशन जी करते जी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत नुकसान होगा अगर हम इस बारे में जी बहुत सेंसिटिविटी का मुजाहरा नहीं करेंगे। जी जी राइट। तो जज़ाकल्लाह खैर मुस्या भाई डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअली अगर हम देखते हैं अपने एतराफ़ में तो बहुत बड़ी तादाद में हमें ऐसे लोग दिखते हैं जो जिनके अंदर सेंस ऑफ कमिटमेंट नहीं रहता है और जो एक तरह से महरूम है कि इतना बड़ा मौका उनके सामने आया और वो फिर उससे महरूम हो गए। उनकी ज़िंदगी में कोई शिफ्ट नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। तो इसके साथ अगर हम देखें तो रमज़ान का जो लफ्ज़ी माने है वो मतलब अगर देखें तो उसमें बहुत ब्राइट रोशनी या जो कि चीज़ों को जला दे या पाक कर दे, उस सेंस में आता है। और अल्लाह ताला ने फिर कुरान में भी कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इस जो बिल्कुल जो बुनियादी फ्रेज है, जो पुरानी बुनियादी आयत है कुरान में रमज़ान से रिलेटेड, इसमें कई सारे की वर्ड्स हैं। मतलब अगर हम देखें तो जो सौम का वर्ड आया है, सियाम का, तो इसका मीनिंग से हम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि सौम क्या है और उसका लफ्जी मीनिंग और जो अरब में ट्रेडिशन था वहां से जो कुरान ने लिया है, उस पर कुछ रोशनी डाल देते हैं आप। जी जी। कुछ तो लफ्जी माने जो होते हैं वो हम कुछ टेक्निकलिटीज का तो अंदाजा करवा देते हैं, लेकिन जो स्पिरिट होती है वो हमेशा उसी हद तक महदूद नहीं होती है। मसलन मैं कहना चाह रहा हूँ कि सौम का जो लफ्ज है वो आमतौर पर उसका जो कॉन्टेक्स्ट था अरबा में, वो घोड़ों को खास तौर से भूखा रखते थे, स्पेशली उन घोड़ों को जो कि जंग में इस्तेमाल होने वाले हैं, ताकि जंग की जो हालत है, जो सूरत हाल है, जो कैफियत है, उस कैफियत को डील करने की सलाहियत उसके पास है। तो वो है कि खूब मशक्कत में आप उसको मुब्तला करेंगे, एक लिमिटेड रिसोर्सेज देंगे और उसको एक लंबी जो जंग है, अगर आप उसको अमली जिंदगी के हिसाब से देखें तो हम वो जंग जो हम कुफर के साथ करते हैं या बुराइयों के साथ करते हैं, जो हमको सारी जिंदगी करनी है, कुफर और जुल्म और उद्वान और तमाम सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, इन तमाम के सिलसिले में जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, उसके लिए जो ट्रेनिंग है, वो एक जिस तरीके से घोड़े को ट्रेन किया जाता है, उसी तरीके से अहले ईमान को ट्रेन करने के लिए बात आई गई कि उनको खाने पीने से रोका जाए ताकि उनके अंदर रेजिस्टेंस, बुराइयों से बचने की सलाहियत पैदा हो, मुसीबतों को अंगेज करने की, बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो, परसिवरेंस पैदा हो, सब्र और मशक्कत की आदत उनके अंदर डेवलप हो। तो ये जो तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं, ये उसकी अपनी एक बुनियाद है। आमतौर पर होता ये है कि जब हम सिर्फ टेक्निकलिटीज पर फोकस करते हैं तो वो इबादत का जो जज्बाती और रूहानी मफहूम होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी दुनियावी मकसद को हासिल करने की हद तक ही दिखाई दे। हालांकि वो बहुत बड़ी बात भी नहीं है टेक्निकल चीज को फोकस करना, लेकिन मान लीजिए अगर आप ये समझने लगे कि भाई हम महज सारी इंसानियत की इस्लाह करने के लिए रोजा रहते हैं, तो ये इंसान का जाती उसमें नुकसान है कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि भाई इंसान किसी एक बहुत बड़ी जंग के लिए, बहुत बड़ी मुश्किल के लिए या सौबत के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, बल्कि इसका एक ताल्लुक ये है कि जो ताल्लुक अल्लाह ताला से हमारा इस्तबार होना चाहिए रोजे के जरिए से, वो पीछे रह जाता है। तो ठीक है, इसका टेक्निकल बुनियाद तो यही है कि भाई सौम है और इंसान को मशक्कत के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये कुरान का मौसम है, ये अल्लाह ताला से जितना सोचा जाए, अल्लाह ताला के बारे में गौर किया जाए, जितना उसको उसका इस्तेज़ार रखा जाए, जितना उसको मनाने की, खुश करने की, अपने गुनाहों को धोने की कोशिश की जाए, ये भी उसका एक दूसरा पहलू है। अगरचे के दोनों भी माने खैज हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक जमाने में जहां हम बहुत लिमिटेड स्पेस देते हैं अल्लाह ताला की जात को, वहां पर जो दूसरा पहलू है
जी जी उसकी बिल्कुल। तरफ थोड़ी ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए, वो रूहानी एस्पेक्ट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है इसके ऊपर। जी जी बिल्कुल। तो जज़ाकल्लाह नस्या भाई। अभी फिर इसमें इसी आयत में मतलब नेक्स्ट जो आया है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, तो मकसद जो बताया कुरान में इस आयत में कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए या जो सौम है फ़र्ज किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो तकवा की बहुत मतलब बुनियादी सी जो बेसिक सी डेफिनेशन हम लोग लेते हैं कि वो अल्लाह का डर हो, अल्लाह का एहसास हो। इसके बियॉन्ड मतलब तकवा क्या है, और मतलब रमज़ान हमको किस तरह से हेल्प करता है कि मतलब हमारे अंदर ये चीज पैदा हो। जो दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं दीन में, जो है हिफ्ज़ मरातिब या तरतीब जो हम डेवलप करते हैं कि इंसान जो है कैसे कैसे ऊपर चढ़ता है, उसका तज़किया, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसमें तकवा और एहसान दो अल्फाज आमतौर पर आते हैं। तकवा के अंदर चीजों को छोड़ देने का मफहूम है और एहसान में चीजों को इख्तियार करने का मफहूम है। तो एक एरर्स ऑफ कमीशन, जो हम गलतियां करते हैं, कमीशन है और एक ओमिशन है और एक कमीशन है। तो ओमिशन उन चीजों का होगा, वो तमाम चीजें हम ओमिट करने की कोशिश करेंगे जो कि हमको अल्लाह से दूर करती है। सिंपल आइडिया, जैसे कि एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन जो हजरत उमर ने दी थी, वो समझाने के लिए बहुत अच्छी है। हजरत उमर ने कहा है कि भाई जैसे एक खारजार इलाका है जहां पर कांटियां लगी हैं पेड़ों पर, तो अरबों का जो लिबास था वो तो ढीला ढाला हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसे इलाके से जब जाते हो तो तुम अपने लिबास को लपेट लेते हो ताकि तुम्हारा जो दामन है वो किसी कांटे में उलझ कर न रह जाए। सेम ये है कैफियत तकवा की, कि जिंदगी मुसीबतों से भी आरास्ता है और गुनाहों से भी आरास्ता है। वो तमाम चीजें जो कि कांटे, जिसको हम अल्लाह से दूरी का नाम देते हैं, वो तमाम कांटों से हम अपने आप को कैसे बचा के चलते हैं, तकवा की सिफत है। उसमें बहुत सारी कैफियतें हैं। मिसाल के तौर पर ये कि ये मुमकिन है कि आप किसी शराब खाने में जाके अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, आप खुद शराब ना पिए लेकिन आपके दोस्त अहबाब हैं जो कि शराब पी रहे हैं, तो ये क्या, अमलन तो आप कोई गलत काम या हराम काम तो नहीं कर रहे हैं, आप शराब नहीं पी रहे हैं, लेकिन जो मुत्तकी लोग होंगे वो ऐसी चीजों से भी परहेज करेंगे जो कि किसी न किसी दर्जे में उनको शराब की तरफ मुल्तफिक कर दे, उस तरफ उनको अट्रैक्ट कर दे, या फिर वो उसके लिए उनकी जो इबादत की कैफियत है, जो तकलीफ जो होती है किसी शराब की बू को सुन के, वो सेंसिटिविटी आपकी खत्म हो जाए। ये तमाम चीजें भी इंसान को एक तरीके से डिसेंसिटाइज कर देती हैं बुराइयों के हवाले से। आप अपने आसपास में होते देखते हैं चीजों को, बुराइयों को, और आप समझते हैं कि यार ठीक है तो होता ही रहता है। तो ये अहले तकवा का काम नहीं है। अहले तकवा जो होंगे वो हर बुराई से बेचैन होंगे, वो उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो अब उस हवाले से अगर आप देखें तो रोजा क्या है, रोजे के बारे में एक हदीस में साफ अल्फाज है कि रोजा ढाल है बुराइयों से। अगर आप और गौर करें थोड़ा सा उसकी फिलोसफिकल, या जिस तरीके से शाह वलीउल्लाह ने उसको समझने की कोशिश की है, वो ये है कि रोजा वो वाहिद इबादत है इस्लाम की जो कि किसी न किसी दर्जे से हमको दुनिया से काटती है, हटाती है, रहबानियत की तरफ लेके जाती है। इस्लाम में और दूसरी कोई इबादत नहीं है जो कि इस तरीके से दुनिया से हमको वो करती है। इस्लाम कहता है कि नहीं, दुनिया ही में रहो, इसी की इस्लाह करो, इसी में अमल करो, इसी की बुनियाद पर तुमको जज़ा मिलेगी। लेकिन सिर्फ रोजा और एहतिकाफ, ये वो इबादतें हैं जो कि आपको थोड़ा सा काट देती हैं दुनिया से। वही हमारी रहबानियत है, वो अल्टीमेट रहबानियत है एक तरीके से। तो वो क्या चीज है कि शाह वलीउल्लाह ये कहते हैं कि भाई बंदे के दरमियान इंसान को दो कैफियतों से अल्लाह ने नवाजा है। एक उसके अंदर मलकूतियत है, यानी कि वो फरिश्तों के जैसा फरिश्ता सिफत बन सकता है, और उसके अंदर बहीमियत है कि वो जानवरों की तरह जलील हो सकता है। ये दोनों के दरमियान का जो झगड़ा है, मलकूतियत या वो रोशन सिफात जिसके अंदर सब्र है, जिसमें अल्लाह पर भरोसा है, इस्तिग़ना है, मोहब्बत है, ये तमाम चीजें, और जानवरों की सिफात जिसमें हैवानी, जिनसी और एट द सेम टाइम एग्रेशन, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो जानवरों की सिफात आ जाएंगी। तो किसी न किसी दर्जे में रोजा उस बहीमियत को या जो जानवरों की जो सिफात इंसान के अंदर होती है उसको दबाता है, एग्रेशन से रोकता है, गुस्से से रोकता है। एक हदीस में कहा गया है कि अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा हो तो कह दो कि तुम रोजे से हो। ये जबान से भी कहना है और अमल से भी कहना है कि भाई मैं झगड़ा नहीं करूंगा। तो ये जो रवैया है ये तकवे का रवैया है कि आप अगर झगड़ा करेंगे, आप कुछ और बात कह देंगे, किसी के साथ कुछ ज्यादती कर देंगे, अहले तकवा क्या करेंगे, झगड़े से बचने का हर रवैया, हर पॉसिबल ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे।
تو اہل تقوی کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ روزے کو ایک ڈھال کی حیثیت میں دیکھیں گے، اپنی بہیمیت کو کنٹرول کریں گے، جانوروں کی جو کیفیت ہے اس کے اندر دبانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی ان کو اسپیس ملے گا کہ وہ احسان کریں گے، پھر ملکوتیت یا پھر جو فرشتوں کی جو صفت ہے عبادت کی اور اللہ پہ بھروسہ کی اور محبت کی، انسانوں سے محبت کی، وہ صفات ہمارے اندر پھر زیادہ اسپیس ملے گا۔ تو تقوی فنڈامنٹلی پرپز ہے، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو وہ لوگ جو کہ نماز اور روزہ رکھتے ہیں لیکن برائیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ان کی برائی، ان کی جو برائیاں ہیں یہ برائی میں پکے ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ ان کی نماز اور ان کا روزہ ان کو برائیوں سے روکتا نہیں ہے تو ان کا نماز اور روزہ ان کو ان کی برائیوں میں پکا کر دے گا۔ یہ بہت بڑا ایک طریقے سے چیلنج ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک طرف تو ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہم وہی برائیوں میں ملوث ہیں جیسے کہ ہم پہلے تھے، اور کوئی سگنیفیکنٹ چینج نہیں ہے اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے درمیان، اہل تقویٰ کے رویے میں، تو یہ چیزیں بہت فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہو جائیں گی۔ تو پہلا چیز ہے کہ گناہوں سے روکنا اپنے آپ کو، اور روزہ ایک طریقے سے ایک سورس فراہم کر دے گا۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے، امام شافعی علم کے بارے میں بہت ساری باتیں کی امام شافعی نے، انہوں نے کہا ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور وہ کسی ایسے دل پہ نہیں آتا جو کہ گناہوں سے بالکل بھرا ہوا ہو، آلودہ ہو، پولیوٹیڈ ہو گناہوں سے۔ ایسے دل میں اللہ کا نور نہیں آتا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کائنات کیسے بنی ہے، یہ انسانوں کا رویہ، درست رویہ کون سا ہے، یہ ساری چیزوں کا فہم اس کو نہیں ملتا۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پہلی جو چیز ہے وہ گناہوں سے رکنا ہے، پھر آہستہ 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 آپ کی نیکیوں کی طرف منتقل ہوں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں گے، فرائض سے پھر نوافل کی طرف جائیں گے، لیکن پہلا جو اسٹیپ ہے وہ گناہوں سے رکنے کا ہے، اور روزہ اس کے سلسلے میں ایک بہت بڑا سورس بنتا ہے۔ جی کیا میں جواب دے سکا؟ جی جزاک اللہ، بہت اچھے سے تو آپ نے یہ بات بھی بہت اچھی کہی بیچ میں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اور برائیوں سے نہیں بچتے ہیں، یعنی وہ ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کئی بار، ظاہری طور پر گالی تو نہیں نکالتے ہیں منہ سے، لیکن اور جو چیزیں ہیں جس سے ان کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا یا وعدہ خلافی کرنا، اور جو ہے اور بھی جو دیگر چیزیں ہیں جس سے ان کو ڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے، سود لینا، اپنے بزنس میں حرام چیزیں کرنا، وہ سب ان کے ذہن میں نہیں آتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے بھی مطلب کہ رمضان میں، روزے میں یا صوم کے اندر صرف کھانا پینا ہی کھانے پینے سے ہی اپنے آپ کو محروم کرنا نہیں ہے، بلکہ اور بھی چیزوں سے اپنے آپ کو بچنا ہے۔ تو یہ ایسپیکٹ بھی آپ نے کور کیا الحمدللہ۔ بلکہ ایک حدیث ہے، باضابطہ ایک طویل حدیث ہے جی جی جس میں کہا ہے کہ آپ نے جھوٹ سے، جھگڑا سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے پرہیز نہیں کیا تو آپ کے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باضابطہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ تو روزے کی ایک اسپرٹ ہے، ایک تو اس کی جی ظاہری شکل ہے کہ جس میں آپ کھانا پینا اور جنسی خواہشات سے، سیکس سے اوائڈ کرتے ہیں، جی لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے اس میں تمام چیز شامل ہے کہ انسان کا جو رویہ ہے انسانوں کے، دوسرے انسانوں کے تعلق سے اور اللہ کے تعلق سے بدل جائے۔ جی بالکل، جی جزاک اللہ۔ اچھا شہاب بھائی، ابھی ایک ہم لوگ اگر دیکھیں تو میجر سٹیز کے اندر، یعنی اگر میں بنگلور میں ہوں تو یہاں پہ بھی فریزر ٹاؤن میں ایک فوڈ فیسٹیول لگتا ہے، پونا میں بھی، مطلب میں تھا کوثر باغ میں، بہت بڑا فوڈ فیسٹیول لگتا تھا رمضان کے لیے، اور اس میں جو ہے کارپوریٹس کے لوگ اور تمام لوگ آتے تھے جو مطلب کھانا کھاتے تھے، اور مطلب بہت زیادہ بھیڑ رہتی تھی، اور تراویح ایک طرف ہو رہی ہے اور ایک طرف پوری بازار سجی ہوئی ہے، اس کے اندر سارے لوگ جو ہے آ کر کے کھانا پینا کھا رہے ہیں، اور مسلمان جو فوڈ اسٹال لگائے ہوئے ہیں وہ بیچ رہے ہیں۔ تو رمضان جو ہے وہ ایک کلچرل مطلب میسج جو ہے ہمارا، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر تقوی کا یا گاڈ کانشیسنس کا یا دعوت کا جو پہلو ہے وہ بہت پیچھے ہو جاتا ہے، یہ عام لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے۔ ایون مسلمان جو لڑکے ہوتے ہیں وہ جا کر کے اور پھر کباب وغیرہ رات میں کھاتے ہیں کہیں جا کر کے، لکھنؤ میں تھا تو وہاں پر پرانے لکھنؤ میں جا کر کے بائکوں سے اور پھر کھانے کھا کر کے اور رات میں پھر سحری میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو کلچر ہے مطلب ہمارا ایز اے کمیونٹی، ایز این امت، کہ ہم جو رمضان کا میسج ہے، جو تقوی کا میسج ہے، جو صبر کا میسج ہے، اللہ سے قربت کا میسج ہے، اس کو بہت سائڈ لائن کر کے اور ان چیزوں کو ہی بس دکھا پا رہے ہیں۔ اور آئی تھنک یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب مسلم جہاں پہ مسلم مائنورٹیز میں ہے کہ ہمارے پاس مواقع نہیں ہے اس طرح سے اسلام کو دکھانے کے، وہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کنٹریز میں بھی ہو رہا ہے جہاں پر مسلم میجورٹی میں ہے، جہاں مسلمان حکومتیں ہیں، وہاں پر بھی بس رمضان جو ہے وہ ایک طرح سے فوڈ فیسٹیول اور اسی تک رہ گیا ہے، کہ ہر بڑے شہر میں کچھ ایریا مخصوص ہے جہاں پر لوگ جا کر کے کھانے کھائیں گے،
اور رمضان مطلب بس یہی ہے کہ ہم نے اپنی فوڈ ٹائمنگز چینج کرنی ہے لیکن ہم لوگ مزے اور زیادہ لے رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور مطلب اس سے کیسے باہر نکلا جائے؟ نہیں، یہ تو بہت ہی تقریباً یہاں مجلس میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ رمضان کا المیہ ہے کہ ہم نے وہ جو پورا آئیڈیا تھا کہ ہم کم کھائیں گے اس کو پورا الٹا کر دیا نا ایک طریقے سے، کہ بس کھانے کی ٹائمنگ شفٹ کر دی، پوری رات بھر منہ چبائے جا رہے ہیں بیل کی طرح. تو یہ تو بہت ہی بالکل اس کے مقصد کو فوت کر دینے والی، اس کا قتل کر دینے والی جو کیفیت ہے وہ ہے. اب اس پر اب ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو وہ آئیڈیا کیا ہے کہ رمضان اصل میں مشقتوں کا مہینہ ہے. یہ ایسی مشقتیں نہیں ہیں جو کہ جس کی استعداد انسان کے پاس نہیں ہے. اللہ ایسی مشقت میں انسان کو کبھی نہیں ڈالتا کہ جس کی استعداد اس کے اندر خود نہیں ہے. یہ تو طے ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہماری استعداد ہے اتنی بھوک برداشت کرنے کی، اسی لیے اس پرٹیکولر ٹائمنگ کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ایڈیشنل چیزیں ہیں کہ جب آپ تھوڑا سا تر و تازہ ہو جائے افطار کریں تو آپ نوافل کے لیے، تراویح کے لیے کھڑے ہو جائیں، قیام اللیل کریں، قرآن پڑھیں، دن بھر قرآن پڑھیں، آپ قرآن پہ غور و فکر کریں. تو جو اس کی اسپرٹ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، وہ کمپلیٹلی روحانی اور رہبانی اسپرٹ ہے. کہ دنیا، میں نے ابتدا میں کہا کہ بھائی وہ دنیا سے کٹنے کا عمل ہے. 11 مہینے تو ہم وقف کرتے ہی ہیں دنیا کے حصول میں اور اس کی تگودع میں، اس میں آگے بڑھنے میں. ایک مہینہ ایسا ہوگا کہ جس میں ہم اپنے دل کی گرد کو دھوئیں گے، اور اسی مخصوص مہینے میں اگر ہم یہی سارے کام جوش و خروش سے کرنے لگے جو کہ گرد کو پھیلاتے ہیں ایکچولی. جیسے مثال کے طور پر ایک گرد کیا ہے، آپ کو لذتوں کا خواہش مند بنائے، یعنی کہ کیا بہترین بریانی بنی ہے فلاں جگہ پہ فلاں ہوٹل میں، تو لوگ پورا گروپ بنا کے جائیں گے اور کھائیں گے. تو کیا یہ لذتوں میں جو انسان رہتا ہے وہ پھر لطافتوں کی طرف اس کا دل نہیں جا پاتا. جو لائٹر ایلیمنٹس ہیں جس میں آپ خدا کے نور کو ڈھونڈ سکتے ہیں، تو آپ کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لذتیں چاہیے. وہ انڈورفن کا جو رش ہے وہ کانسٹنٹلی انسان کو نئی نئی چیزیں اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو ایک بات انہوں نے کہی تھی مولانا اشرف علی تھانوی نے کہ مومن جو ہے وہ قلیل المنام، قلیل الکلام اور قلیل الطعام ہوتا ہے، اور قلیل عن الشہوات بھی ہوتا ہے. منام سے مراد کم سونا، منام یہ نیند ہے. قلیل المنام کی کم سونے والا، کم بات کرنے والا، کم کھانے والا، اور اپنی شہوات کو کمتر پورا کرنے والا دوسروں کے مقابلے. کمتر سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی فطری حیثیت ہے وہ تو باقی رہے لیکن آپ اس کے اوپر ہی لگ کے نہ رہ جائیں بالکل. تو اب یہ ہماری اسپرٹ تو یہ ہے نا بھائی کہ آپ کم کھائیں گے اور کم کھانے سے آپ کو درد محسوس ہوگا، اور درد محسوس ہوگا تو آپ انسانیت کے حوالے سے متوجہ ہوں گے. اسی لیے ایک حوالے سے کہا گیا کہ قرآن رمضان مواسات کا، ہمدردی کا، دوسرے انسانوں کے درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے. مواسات کا مہینے کا مطلب یہ ہوا نا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مسلمان بے انتہا غربت کے شکار ہیں. آپ کی جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے غریب لوگوں تک کھانے کے انتظامات کرنے کا وہ کرتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہی مہینے میں باضابطہ دعوتیں ہوتی ہیں، ایسی پرتکلف دعوتیں کہ جس کا کوئی جو عام دنوں میں نہیں ہوتی. تو یہ بالکل اس کے مقصد کے خلاف جانے والی بات ہے. اس پر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. اور انفیکٹ یہ بہت بڑا کیپٹلزم کا المیہ ہے کہ کیپٹلزم نے تقریباً ہر جذبے کو، چاہے وہ مذہبی اور روحانی جذبہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا استعمال کر کے بزنس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے یہ سکھا دیا ہے. اور اس میں صرف کیپٹلزم کا قصور نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی ہے کہ انہوں نے وہ اسپیس دیا ہے، وہ مارکیٹ پرووائڈ کر دیا ہے. تو یہ اس کے بارے میں بار بار اعادہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے، سوشل موومنٹس کھڑی ہونی چاہیے کہ بھائی ہم یہ اس کو بزنس کے موسم میں ٹرانسفر نہ کر دیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مسجدوں کو بزنس کی جگہ مت بناؤ، تم اس کے آگے مارکیٹ مت لگا کر رکھو. لیکن آپ دیکھتے ہیں سارے جو فروٹس ہیں وہ تو مسجدوں کے اطراف ہی بکتے ہیں. تو گویا یہ کہ وہاں جو شور اور ہنگامہ ہوتا ہے، لوگ اعلانات کرتے رہتے ہیں ساری چیزوں کے. تو یہ بالکل اس کے اسپرٹ کے مخالفت میں. اگر اس کی اوریجنل جو اسپرٹ ہے وہ موجود ہوگی تو تم نے بہت اچھا اشارہ کیا اس بارے میں کہ وہ دعوت کا مہینہ ہے. دعوت سے مراد کھانے کی دعوت نہیں، آف کورس اسلام کی دعوت کا ہے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ بھائی مسلمانوں کا اللہ سے کیسا گہرا تعلق ہے، کیسا گہرا ایقان اور ایمان ہے. اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی بندے کے لیے صبر کرنا اس بارے میں کہ
वो इतने अट्रैक्शंस के बीच में अपने आप को बचा के रखें. तो I don't know, I actually don't know how to respond to that question. I'm so sorry about that. जी जी नहीं, आई थिंक यू हैव कवर्ड इट. तो मुस्तजाब भाई, एक चीज़ और जहन में आती है कि हम देखते हैं कि मतलब इवन अपने रवैये में भी किसी हद तक देखते हैं कि रमज़ान जब आता है तो हमारा एक डिफरेंट मोड ऑन हो जाता है. जैसे यानी अगर कोई मशीन है तो उसके डिफरेंट मोड्स हैं, तो उसमें एक रमज़ान का मोड भी है कि इस महीने में मतलब मेरी खुद की फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कज़ा नहीं होती है. कज़ा और मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह होती है कि मस्जिद भले ही 2 किलोमीटर दूर हो तो मैं बाइक से भी जाके पढ़ूंगा. और मतलब बिल्कुल जितना ऑफिस के टाइम ऑफिस में जो नमाजें जमात से नहीं हो पाई, तो उसके अलावा बाकी सारी नमाजें जमात से होती हैं. और उसके अलावा मतलब हम लोग देखते हैं कि कुरान की पाबंदी भी हो रही है और हम लोग जिक्र और अस्कार भी कर रहे हैं. और आम तौर पे मुसलमान भी जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा रमज़ान में एक फेस्टिवल मतलब एक मोड सेपरेट मोड ऑन हो गया है कि उसमें वो बिल्कुल अलग ही इंसान बन के दिख रहे हैं. तो बाकी जी. जो मतलब हर साल रमज़ान आता है और फिर हर साल ये मोड ऑन होता है, फिर रमज़ान चला जाता है, तो फिर वो मोड जो है वो चेंज हो जाता है. तो इसके अंदर कुछ वैसा मुस्तकिल चेंज नहीं आ पाता है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए थ्रू आउट द ईयर कैरी कर सकें. और बहुत ही कम चेंज होता है कि जिसको हम लोग वाकई में कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं. मतलब मैं अपनी बात करूं अगर, तो रमज़ान रमज़ान की इस चीज़ को दायमी कैसे बनाया जाए और इस स्पिरिट को, मतलब नो डाउट कि कुछ चीज़ें होती हैं, एहतसाब भी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बस रमज़ान तक ही महदूद रह जाती हैं और उसके बाद जो है वो उस हद तक वो स्पिरिट बाकी नहीं रहती है. तो इसमें कुछ रोल तो बिल्कुल है कि रमज़ान में अल्लाह ताला आसानी भी पैदा कर देता है, शैतान बंद रहता है, लेकिन अपना जो कसूर है वो किस हद तक है. और मतलब इसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको वो बनाएं, परमानेंट बनाएं अपने अंदर. आमतौर पर ये बात कही जाती है कि भाई अचीवेबल गोल्स जो है वो सक्सेस का पहला क्राइटेरिया है. वो ये जो सक्सेस की बात करने वाले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग होते हैं, ये ऐसी नारे मार मार के किताबें लिखते रहते हैं. तो अचीव, लेकिन बात दुरुस्त है कि आपका गोल जो है वो अचीवेबल होना चाहिए. किसी गोल को अचीव करने पे जो आपको इत्मीनान और खुशी मिलती है, वो आपके अंदर ये जज्बा पैदा करती है कि आप फिर से उस काम को करें. तो रमजान में ऑफ कोर्स इंसान की कैपेसिटीज अल्लाह से ताल्लुक के हवाले से बहुत बढ़ती हैं और बढ़नी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए जो सारी जिंदगी के लिए हो उसकी, और उसमें वो अचीवेबल गोल्स का. जाहिर सी बात है एक जमाने में जमाने तालिब इल्म में अब तो शायद मुश्किल होता है, लेकिन एक पारा दो पारा तो पढ़ लेना मुश्किल ना होता था, लेकिन फिर बाद में फिर रुबा पारा भी पढ़ने के लिए तो तकलीफ होने लगती थी. तो ये बात क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि ठीक है, रमजान में तो आप लाजमन मेरा ख्याल है एक पारा समझ के या फिर कम से कम तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश तो करें ही करें, लेकिन आम जिंदगी के लिए भी आप कम से कम 2 रुकू का एक उसूल बना लें, छोटा सा ही सही, जो अचीवेबल है, जो कि आपकी गुनागो मसरूफियात के रहते हुए जिसका हासिल करना मुश्किल नहीं है. और ये रमजान ये साबित करता है कि वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तो उतने ही हैं, आपके घंटे भी उतने ही हैं, लेकिन आपने अल्लाह के लिए इतना वक्त निकाला ही है रमजान के चलते हुए, तो वही वक्त आप बाद में भी निकाल सकते हैं. बस ये कि आप उसमें से थोड़ी सी जो मशक्कत है उस मशक्कत को कम कर दें, उसको थोड़ा सा आसान बना दें. तो जो स्मॉलर बाइट्स हैं वो लेना जरूरी है. दूसरी बात जो आपने कही आप नमाज के बारे में, कि रमजान में हम बहुत सारे नफिल काम करते हैं, जैसे तरावी की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, थोड़ा सा रूहानी मजलिसें का इनेकाद करते हैं, अटेंड करने की कोशिश करते हैं. एटलीस्ट आम दिनों में उतनी हमारे पास मसरूफियात होती हैं कि हम भी सारे काम एट द सेम टाइम न कर सकें. तो ये जरूर होना चाहिए कि कम से कम फराइज के सिलसिले में हम सख्ती की पाबंदी करने वाले हों, क्योंकि फराइज से कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो फर्ज है, आपकी बंदगी का तकाजा है. और इस्लाम तो कहता है कि अगर और रमजान की पूरी ट्रेनिंग ये है कि वो एहसास से बंदगी दिखाता है कि हम बंदे हैं, हम गुलाम हैं, हम मजबूर हैं, हम गुनाहों से अपने आप की हिफाजत कर नहीं सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं. तो ये हमारी बंदगी का जो लाजमी नतीजा है वो इताअत होगा. आप ये नहीं कह सकते कि हम बंदे अल्लाह तेरे ही बंदे हैं हम, लेकिन हम ये कहते रहे कि भाई करते तो सारे वो काम है हम जो कि हमको हुकूमत कहती है या हमारे बॉसेस कहते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा डाइकोटमी है, हमारी तजाद है हमारे जिंदगियों का, जिसको हमको एड्रेस करना चाहिए. और इसके लिए फंडामेंटल ट्रेनिंग को कुरान से और रमजान के जमाने से मिलेगी कि आप छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स सेट कर लें कि वो चीज जो कि रमजान में हो रही है
اس کا کم از کم ایک 10% 15% آپ کنٹینیو کر سکیں بقیہ 11 مہینوں میں. اس میں جو چیزوں کو تعلق رکھنا ہے وہ فرائض تو ہے ہی ہے، ایک جو دوسری چیز ہے جو نفل ہے وہ قرآن ہے. اور قرآن اس لیے میں بعض آپ کے سامنے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آڈینس ہے یہ بہت اکیڈمکلی اسٹیبلش بچوں کی آڈینس ہے. ان لوگوں کے پاس ایک الگ چیلنج ہے، علمی اور فکری چیلنج ہے، جو کہ عام طور پر سماج میں چلنے والے اور بچوں کے سامنے نہیں ہے. آپ بیٹھتے ہوں گے دوسرے اکیڈمیشنز کے درمیان میں، آپ بیٹھتے ہوں گے ایتھیسٹ کے درمیان میں، ہوموسیکشولز کے درمیان میں، اور وہاں پر آپ کے پاس ایسے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو کہ بہت نظریاتی، اخلاقی اور ایمانی اعتبار سے چیلنجنگ ہے. تو اس لیے آپ کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ آپ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں. وہ آپ کے ایمان کے لیے، خود کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ دین کی دعوت کو ان گمراہ ہو گئے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ضروری ہے. تو اپنے تعلق کو کم از کم فرائض اور قرآن کے حوالے سے ساری زندگی تک کنٹینیو کیے کریں، اس کا آپ عزم کر لیں. اور اس کے لیے پہلے سے آپ ٹریننگ کر لیں کہ بھئی یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو. رمضان میں 11 مہینوں کی جو ٹریننگ ہے، 11 مہینوں کا جو عمل ہے، اس کے لیے پہلے سے 1 مہینے میں ہم کیسے اپنے آپ کو فوکس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم پہلے سے ٹریننگ کر لیں. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ٹپ ہے. یہ ایکچولی وہ چیز ہے جو کہ میں خود اپنے لیے سوچ رہا ہوں بیسیکلی. ایسی کوئی اوپر سے بولی جانے والی بات نہیں ہے کہ میں خود بہت زیادہ عمل کرنے والا ہوں اور آپ سے پیٹرنائزنگ ٹون میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. تو پوری انکساری کے ساتھ میں بات آپ کے سامنے پیش کر. جی جزاک اللہ مستجاب بھائی. آئی تھنک آپ نے وہ پوائنٹ بھی کور کر لیا کہ کئی لوگوں میں یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور رمضان آیا ہے تو ایکسائٹیڈ ہیں، ان کو ثواب بھی کمانا ہے، لیکن ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی. وہ تراویح کو بھی فرض سمجھتے ہیں. جیسے اگر وہ مان لیجیے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی وجہ سے، ان کی جاب ایسی ہے کہ فیلڈ والی ہے، کوئی مارکیٹنگ میں ہے، اس کو مطلب اسٹارٹنگ کی جاب ہے تو اس کو بہت زیادہ فیلڈ وزٹس کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کسی وجہ سے اس کے پاس عذر ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، مطلب میں تراویح نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو میں روزہ بھی نہیں رکھوں گا. اور نہیں کئی نہیں لوگ ایسے بالکل. جی کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کیا چیز فرض ہے اور کیا چیز نفل ہے. تو تراویح اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اسے بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ مطلب تم تو تراویح بھی نہیں پڑھ رہے ہو، حالانکہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، فرض جو ہے نمازیں وہ بھی ان کی پابندی بھی کر رہا ہے. تو یہ کلیئرٹی جو ہے پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے. روزہ یہ بھی کلیئرٹی دیتا ہے ایکچولی کہ آپ کتنے نان ججمنٹل ہیں اپنے ساتھ کے لوگوں کے سلسلے میں. جی اصل میں بہت سے بڑی بڑی داڑھی رکھنے والے لوگ وہ تمام لوگوں کو بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں جو کہ محض عشاء کی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. جی لیکن اللہ کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ بندوں میں 2 بندے ایسے ہیں کہ ایک جو ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق حاصل کرنے کی جدوجہد میں بہت مصروف ہے، بیچارہ بہت مجبور ہے، وہ آتا ہے بہت تیزی سے نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے. اور ایک وہ ہے جو کہ تمام مصروفیات سے فارغ البال ہے اور لمبی لمبی دیر تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس کی نماز جو کہ جلدی جلدی پڑھ کے نکل گیا ہے، اس کی نماز بہت فائدہ مند ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود بھی اللہ سے بیگانہ نہیں ہوا. وہ یاد کر کے آیا اور اس نے اپنی بندگی کا حق ادا کیا اور نکل گیا. اب ظاہر سی بات ہے جس کیفیت میں انسان رہے گا اس کیفیت میں وہ بندگی کا حق ادا کرے گا. تو یہ ایک تو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم کتنا نان ججمنٹل نوجوانوں کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں اتنا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا کچھ وہ اچھائی کا مظاہرہ کرے اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کے لیے اس کا سپیس پرووائڈ کرنا، اس کو موقع دینا، یہ بزرگوں کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے. اور یہ کئی مرتبہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے سلسلے میں بہت ججمنٹل بن جاتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ فرض کے سلسلے میں آپ بہت زیادہ سینسیٹیو رہیے، جتنا ہو سکے تراویح کا اہتمام کیجیے. نہ ہوتا ہو تو آپ یہ عزم کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جتنے اور مواقع ہوں گے آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں آئندہ. بس اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر گریجولی، کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں گا کہ ممکن ہے یہ آپ کا آخری رمضان ہو، لیکن ممکن یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا آخری رمضان نہ ہو. تو ہر رمضان آنے والے اور رمضان سے بہتر گزرے، اس کے لیے بھی تو آپ کے پاس اسپیس ہونا چاہیے. جی جی جزاک اللہ مستجاب بھائی. اب مستجاب بھائی قرآن سے ریلیٹڈ بھی آپ نے کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالی کہ قرآن کو ہم لوگ کیسے مطلب رمضان میں اپنا اسکیڈول بنائیں، کہ قرآن کو کس طرح سے ہم پرائرٹائز کریں، کہ تھوڑا بیسک بیئر منیمم قرآن ہم لوگ ڈیلی پڑھیں، کچھ سمجھ کے بھی پڑھیں، مطالعہ غور و خوض کریں اس پر. تو اس کے لیے کچھ آپ ٹپس دیں گے، مطلب کچھ آپ سجیشنس دیں گے کہ اس کو کیسے پرائرٹائز کریں ہم لوگ، اور یہ کیوں ضروری ہے. مطلب قرآن اگر کوئی شخص جو ہے وہ مطلب پاپولر کلچر میں قرآن پر اتنا زیادہ اسٹریس نہیں رہتا ہے، ان دا سینس کہ لوگ بس روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، اور جو ہے کچھ پارے جو ہے تلاوت کر لی، یعنی عربی پڑھ لیا اس کا.
تو اس پہ غور کرنا اور اس کا کچھ سیٹ کرنا کہ اس پہ ہم عمل کریں گے، اس کی ضرورت کیا ہے اور وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کچھ کر سکیں وہ کوئی چھوٹی بات نہیں. مان لیجیے آپ محض تلاوت کر پاتے ہیں ناظرہ قرآن، کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ انسان کو آگے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن ایک تبدیلی چاہتا ہے، اور اس تبدیلی کو جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے. تو اس لیے قرآن ظاہر سی بات ہے تقاضا بھی کرے گا کہ صرف اس کو پڑھا یا رٹا نہ جائے یا سنا نہ جائے، بلکہ اس سے آگے اس پر غور و فکر کیا جائے، عمل کیا جائے. تو قرآن کے جو پہلو ہے اس میں پہلی جو چیز ہے وہ تسبیح ہے، کہ قرآن کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کیسے بیان کرنی چاہیے. وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے اسلوب کے ذریعے سے بندے کے اوپر وہ اثر ڈالتا ہے جس کو آپ بندگی کا اثر کہتے ہیں. تو قرآن کو اسی اسپرٹ کے ساتھ کہ اللہ کی ہم تسبیح کرنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں، پہلے تو اس اسپرٹ سے پڑھنا چاہیے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اللہ کو اتنا بڑا جانتے ہیں کہ جو اتنا ذہین ہے، اتنا فتین ہے، اتنا خوبصورت اور ویل نیڈ اسٹرکچر کے ساتھ اس نے پورے نظام کو بنایا ہے، تب پھر وہ باقیہ چیزیں آئیں گی جس میں آپ کہیں گے تفہیم ہے یا تفکیر ہے. تفہیم سے مراد یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے آپ کے ذریعے سے، آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، بندگی کا حق کیا ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان تعلقات کو استوار کیسے کیا جاتا ہے، نظام کو تبدیل کیسے کیا جاتا ہے، سورسز آف پاور کیسے ایکوائر کیا جاتا ہے. یہ ساری جو بڑی بڑی بحثیں ہیں یہ بعد میں آئیں گی، لیکن پہلی تو وہ چیز ہے کہ انسان یہ سیکھے کہ بھائی میں بہت چھوٹا ہوں اور میرا اللہ بہت بڑا ہے. یہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان کا جو فرق ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے. یہ فنڈامنٹل پرپز ہے قرآن کا. پھر اس کے بعد پھر وہ تمام ایسپیکٹس آ جائیں گے. تفکیر کہ بھئی قرآن آپ کو پوری اجتماعی اسپرٹ کو ایک جانب لے کے جانا چاہتا ہے، اس کی فکر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. وہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ محض آپ جمادات اور نباتات کی طرح، چرند اور پرند کی طرح تسبیح و بیان کریں. تسبیح سے مراد یہ ہے کہ آپ بہت ساری بڑی بڑی تبدیلیاں سماج کے اندر لے کر آئیں. تو چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں تبدیلیاں، آپ کے ورک سپیس پر ہوں یا ورک پلیس، یہ آپ کے گھر میں ہوں، آپ کے محلے میں ہوں، یا پھر وہ سوشل پولیٹیکل لیول کی تبدیلیاں ہوں. تمام ہی تبدیلیوں کا تقاضا ہر انسان سے قرآن کرتا ہے. تو قرآن کی جو میسج ہے اس کو میرا خیال ہے اگین بائٹ سائزز میں لینا چاہیے، بہت بڑا ٹارگٹ نہ متعین کریں، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کوئی رول آف تھم نہیں ہے، یہ محض میں اپنے تجربے کے اعتبار سے کوئی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو کوئی انسان اس سے بڑھ کے کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں بہت بیسک بیئر منیمم لیول کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے کر دوں کہ کم از کم آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک 4-6 پارے آپ ایسے پڑھیں کہ جس میں آپ اس کا حق ادا کر دیا آپ نے، اس طریقے سے آپ کہہ سکیں، خود کے دل کو مطمئن کر دیں کہ یار میں نے سمجھا اس کو. مختلف تفاسیر کو لے لیں، مختلف اسکالرشپس کو لیں، اس آیت کی جو بیک گراؤنڈ کی جو باتیں ہیں ان تمام روحانی، نفسیاتی اور سماجی پہلوؤں کو دیکھنے کی کوشش کریں. یہ ایک طریقہ تو ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ بھئی میں پوری ایک مکمل تفسیر مان لیجئے تفہیم القرآن یا تدبر قرآن پوری کی پوری رمضان میں پڑھ لوں گا، تو یہ تھوڑا سا اچیویبل گول مجھے نہیں لگتا ہے. کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں بھائی، اس میں کوئی مظاہرہ نہیں. ایٹ دا سیم ٹائم قرآن کو پڑھنے کے لیے مجھے لگتا ہے، اور اس کا گزشتہ کچھ عرصے میں مجھے زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کو تھوڑی سی عربی سیکھنی چاہیے. کہ عربی جو ہے قرآن کی زبان ہے. ایک زمانے تک ایسا ہوا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ لوگ ایک اور ایڈیشنل لینگویج کو سیکھیں، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بغیر عربی کے بہت زیادہ جو ہے اثر، شاید یہ دس کین بی اے پیورلی پرسنل ایکسپیرینس بٹ آئی ایم جسٹ شیئرنگ اٹ وتھ یو، بہت زیادہ اثر دل پر نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. تو وہ اثر کے لیے کم از کم جو آپ کے عمل میں ریفلیکٹ کرے گی، جو آپ کے رویے میں تبدیلی پیدا کرے گی، وہ اثر کے لیے ہم کو تھوڑی سی عربی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگین یہ بھی ایسا ہے کہ الگ الگ لیولز کی بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے الٹرا مطلب ایفیشینٹ لیول کی عربی آپ سیکھ لیں تو پاسبل نہیں ہے، تو آپ چھوٹی سی شروعات کریں. میں نے ڈوولنگو سے شروعات کی تھی عربی کو سمجھنے کی. تھوڑے تھوڑے الفاظ جو کہ سیکولر طریقے سے عربی سکھا رہا تھا وہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. تو عربی کو تو ہم قرآن کی زبان کی حیثیت سے جانتے ہیں، تو وہ جو احساس ہے کہ ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ایک لائف اسکل بھی ہے کہ اگر آپ عربی سیکھتے ہیں تو آپ زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کمیونیکیٹ بھی کر پائیں گے آپ کے جذبوں کو اور آپ کے احساسات کو. تو ایک آخری بات اس حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے میں، یہ اس کی اسپیشلٹی ہے.
اور اسی کی برکت سے اس کے اندر روزے رکھے جائیں گے, اسی کی برکت سے اس کے اندر وہ ایکسٹرا عبادتیں کی جائیں گی. تو قرآن سے تعلق کو استوار نہ کرنا بالکل اس کے مقصد سے دور ہٹ جانے کی بات ہے. اب وہ کیسے آپ استوار کرتے ہیں یا آپ ڈیسائیڈ کریں, اور آپ کی لمیٹیشنز کے اعتبار سے ڈیسائیڈ کریں. اگر آپ بالکل انیشل لیول کے مطلب جاب پہ لگے ہیں جس میں بہت سارے تقاضے ہیں, تو آپ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ایک ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کر لیں. لیکن اگر آپ تھوڑے سے اسٹیبل ہیں, آپ غور و فکر کرنے کی پوزیشن میں ہیں, تو آپ سے وہ لازمن تقاضا ہے کہ رمضان میں آپ قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رکھیں. جزاک اللہ. تو آپ نے عربی لرن کرنا اسٹارٹ کیا ہے کیا مستجاب بھائی؟ میں اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا, میں بس کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں جب سے بچے ہوئے ہیں نا, ایک اور پرسنل ایکسپیرینس, بچے جو ہے میرے کیندری ودیالیہ میں پڑھتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو سنسکرت سے شروع کرتے ہیں, تو وہاں پر پھر تھوڑی سی مسلم نیس یا کمیونل سینٹیمنٹ کے ساتھ میں نے سوچا کہ بچوں کو عربی کی بھی کچھ چیزیں آنی چاہیے. لیکن آہستہ آہستہ یہ اندازہ ہوا کہ بغیر اس کے شاید آنے والے دنوں میں بہت ہی مشکل ہو جائے ہمارے لیے, کیونکہ میں تو اردو میڈیم کا پڑھا ہوں, تو اردو میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آپ کو دین سے تعلق رکھنے کے. لیکن میری جو نیکسٹ جو جنریشن ہے, میرے بچے ہیں, وہ انگریزی میڈیم کے ہیں, اور ان کا دین سے تعلق رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے عربی ایک بہت بڑا سورس بن جائے گا ہم کو وہ کلچرل ویلیوز کو بھی ٹرانسفر کرنے کے لیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم دین کی مبادیات ان تک پہنچانے کے لیے. اور یہ ہر کسی کے لیے, آپ میں سے تمام لوگ جو کہ انگریزی میڈیم کے ہیں, ان سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اردو سیکھیے, یہ تو بہت ہی غلط مطالبہ ہو جائے گا. لیکن ہم ان سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ عربی سیکھیے, یہ قرآن کی لینگویج ہے, یہ آپ کے دین کو سمجھنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. جی بالکل. جزاک اللہ مستجاب بھائی. مستجاب بھائی, ابھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو رمضان جو ہے وہ منتھ آف کمپیشن بھی ہے, یعنی انسانوں کی فکر کرنا, اور اسی مہینے میں اکثر لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں کیا اس امید کے ساتھ کہ اس میں جو ہے ثواب زیادہ ملے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افطار پارٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے, مسجدوں میں بھی افطار کرایا جاتا ہے غریب لوگوں کو. تو اس کے تعلق سے یعنی انفاق کے تعلق سے آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے اس وقت, جو اپنے یہاں جو ناٹ سو ویل آف طبقہ ہے, یا جو مسلمان مطلب رانگلی انکارسینیٹڈ ہیں, جیلز میں بند ہیں, جیلوں میں بند ہیں, یا جو ایک سارٹ آف لیفٹ آؤٹ طبقہ ہے, اس کو ریچ آؤٹ کرنا, اس تک مدد پہنچانا, زکوٰۃ پہنچانا, اور اس سے بڑھ کر انفاق کرنا, ان کے لیے فکر کرنا, یہ کتنا ضروری ہے, اور مطلب اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے رمضان سے ریلیٹڈ. جی, اللہ کے رسول کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے, جو اللہ کے رسول کی بیویوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول ویسے تو بڑے فیاض تھے, بہت خرچ کرتے تھے, لیکن رمضان میں آپ کی فیاضی جو تھی وہ بالکل آسمان کو چھو جاتی تھی. وہ اتنا پیسہ اور اتنا صدقہ کرتے تھے کہ کوئی چیز خود ان کے پاس بچی نہیں رہتی تھی. اور اس کا اسپرٹ وہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بالکل دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کچھ نچھاور کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اس حوالے سے پہلے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سارے لوگوں کو وہ احادیث پڑھنی چاہیے جو کہ رمضان میں صدقے اور انفاق کے بارے میں آئی ہیں. آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس اب کوئی پیسہ خود کی بچانے کے لیے کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں. دوسری جو کیفیت ہے, ایک وہ زمانہ جس میں بالخصوص, اور یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے, کہ غزہ میں آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو کہ بالکل بھوک مری کے شکار ہے. اور یہ وہ بھوکمری نہیں ہے جو کہ انسانوں کی یا آفت کے نتیجے میں آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. یہ تو وہ ہے جو کہ انسانوں نے کی ہوئی ہے, اور بہت بڑے درجے میں اہل ایمان اس کے لیے رسپانسبل ہے کہ ہم ایڈ ان تک پہنچا نہیں پاتے. انفیکٹ الجزیرہ کا ایک ریسنٹلی ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جس میں کسی ایڈ ایجنسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کی کسی بندے نے لکھا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس دفعہ جو سب سے زیادہ مستحق ہیں ہماری مدد کے, ہمارے انفاق کے, وہ تو فلسطین کے مسلمان ہیں. بالکل کوئی اس پہ اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم نے ایک اور اشارہ کیا, وہ لوگ جو کہ ظلم کے شکار ہیں خود ہمارے ملک میں, ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس سے بہت سارے فقہی ایشوز آ جاتے ہیں, اور علماء اور بہت کنفیوز کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی زکوٰۃ کا نظم تو اجتماعی ہوا کرتا تھا, اب وہ نہیں ہوتا ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کو اپنے ہی اعزاء اور اقارب کے درمیان دیں گے, یا مدارس اسلامیہ اور اسلام کے قلعوں کو دیں گے, یا غزہ کے مسلمانوں کو دیں گے. اور اس میں بہت سارے کوشچنس ہیں. ڈیفینیٹو آنسر دینا اس میں میرے لیے مشکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم کو اجتماعی اسپرٹ کا خیال رکھنا پڑے گا.
ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں کو تو ہم صدقہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کی خبر گیری کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ تو فریضہ ہے، یہ عام دنوں میں بھی ہے. وہ بھکمری کے شکار نہ ہو، وہ پریشانی کے کپڑے اور مکان کے پریشانی میں مبتلا نہ ہو. آپ کے اعزاء اور اقارب، چچا زاد، بھائی فلاں فلاں، ان کا خیال رکھنا تو ہماری ذمہ داری ہے ہی ہے. لیکن ان کے علاوہ آگے بڑھ کے عالم اسلام میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم کو اپنے پیسے کو نکالنا چاہیے، اور جتنا کچھ ہم نکال سکتے ہیں ہم نکال دیں. بالکل اس زمانے میں بہت سارے، اب یہ تو وہ مجلس ہے جو کہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے، تو ان کے لیے تو آسان ہے ایڈ کو پہنچانا. جیسے انڈیا میں اگر ایڈ پہنچانا ہے تو وہ پہلے ہم پے کر رہے ہیں کسی لنڈن کی ایجنسی کو، پھر وہاں سے وہاں جا رہا ہے کیونکہ انڈیا الاؤ نہیں کر رہا ہے، یہ بہت ہی فاشسٹ رجیم ہے ہمارے یہاں. تو لیکن وہ لوگ جو کہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہیں، اللہ نے ان کو اس پوزیشن پہ رکھا ہے کہ وہ پیسے کو اور وسائل کو زندگی کی ضرورتوں کو غزہ تک پہنچا سکتے ہیں. تو وہ اس زمانے میں ایک مشن لے لے کم از کم کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں جو کچھ ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم غزہ تک پہنچائیں گے. تو اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ انفاق کے حوالے سے. اب رہی بات یہ کہ غربت اور بھکمری جو ہمارے اطراف میں ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو سینسیٹیو ہونا چاہیے. تو زکوٰۃ اگرچہ کہ رمضان ہی میں نکالنا فرض نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت سے لوگ نکالتے ہیں. لیکن صرف زکوٰۃ ایک ہی وقت میں نکالے جائے، اور تو ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس وہ اکنامک کیپیسٹی نہیں رہتی کہ وہ زکوٰۃ بھی نکالے، پھر صدقہ بھی نکالے، اور بھی بہت سارے کام کرے ایٹ دا سیم ٹائم. تو اس حوالے سے تھوڑی سی پریکٹیکل بات یہ ہوگی کہ ہم اس کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کر لیں یا اسٹیگرڈ کر لیں، تب جا کے ہوگا یہ کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہماری ریگولر کی انکم سے ہم زکوٰۃ دیں، اور جو ہم نے ویلتھ ایکومولیٹ کیا ہے اوور پیریڈ آف ٹائم اس کو زکوٰۃ کے لیے خرچ کریں. لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جتنا فائدہ انفاق کا اس زمانے میں ہوگا وہ آئندہ زمانوں میں نہیں ہوگا. اور جتنے مستحق آج اہل اسلام زکوٰۃ اور صدقات کے ہیں، وہ پھر نہ معلوم اگر ہمارے پاس بہت سارے اور فائدے آ گئے یا پھر بہت ساری آسودگیاں آ گئی تو شاید ہم کو یہ موقع اللہ نہ دے. تو اس بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ. تو اب میں گزارش کروں گا پارٹیسپینٹ سے کہ اگر ان کے کچھ سوال ہوں تو وہ چیٹ میں ڈال دیں. اور کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں یہاں پر. جی جی تو شاہ رخ کا ایک سوال تھا، مجھے نہیں معلوم کس حدیث کے بارے میں ہے، کہ اس حدیث کا ایکسکیوز لیں گے لوگ کہ وہ نماز نہ پڑھے. اچھا شاید یہ اس بارے میں ہے کہ میں نے کہا نا کہ بھائی آئی تھنک عمران بھائی اگر آپ پارٹیسپینٹس کو انمیوٹ کر دیں تو وہ ڈائریکٹلی سوال پوچھ لیں گے مستجاب بھائی سے، تو کلیئر ہو جائے گا. اوکے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سنائی دے رہی نا آواز؟ جی جی آ رہی ہے آواز. تو وہی آپ نے ایک حدیث بیچ میں بولی تھی کہ اگر آپ اوائڈ نہیں کریں گے سنس تو آپ اور پکے ہو جائیں گے اپنے ان گناہوں میں، اگر اس کو نماز پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کا پراپر کانٹیکسٹ اگر آپ دیں تو بہتر ہوگا. اس کا کانٹیکسٹ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول، انسان جب وہ نماز پڑھتا ہے، اسپیشلی وہ حدیث نماز کے تعلق سے آئی ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور یہ بیسیکلی آپ اسٹیمولس ریسپانس اگر آپ سائیکولوجیکل لینگویج میں بات کریں تو کہ نماز جو ہے تقویٰ کے لیے، الصلاۃ اور فحش اور منکرات اور برائیوں سے بچانے کے لیے ہے. نماز کا ایک پرپز ہے آف کورس. اب وہ پرپز آپ اچیو نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کا جو ریسپانس ہے وہ جنریٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اب وہ انسان پھر عام طور پر جتنا بھی آپ اس کو اسٹیمولس دیں گے نماز کا، اس اسٹیمولس کے باوجود بھی وہ برائی سے بچے گا نہیں. تو اس حوالے سے وہ ایک سائیکولوجیکل ایک فریم ورک میں ایک بات کہی گئی. اس کا ظاہر سی بات یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھنا چھوڑ دے اس خوف کے تحت کہ بھئی میں برائی چھوڑ نہیں پا رہا ہوں تو میں نماز بھی چھوڑ دوں. یہ تو بہت ہی خراب، یعنی کہ نقصان کا سودا ہوگا، خسارے کا سودا ہوگا. مطلوب اس حدیث کے ذریعے سے یہی ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ برائیوں کو چھوڑ دے. برائیوں کو چھوڑنا ایک مشکل کام ہے، آپ برائیوں کو چھوڑیں اور ایٹ دا سیم ٹائم نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. نماز کو پابندی کرنے کے ذریعے سے آپ جو ہے آپ کی ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، برائیوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے پہلی بات تو. اور اگر یہ کوئی فرق سمجھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے کہ بھئی اسلام یا پھر احادیث کا مقصد کیا ہوتا ہے. وہ موٹیویشنل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کی نمازیں آپ کو گناہوں پر آمادہ کریں گی، بلکہ آپ کی نمازیں لازماً آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے پر بار بار متوجہ ہی کریں گی.
بس یہ ہوگا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی ایٹ دا سیم ٹائم اتنی ہی ایکولی کوشش کرے جتنا کہ وہ نماز کی پابندی کے لیے کوشش کر رہا ہے. جی تو کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں، ان کو اسی بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں ہپوکریٹ کا لیبل نہ لگا دیا جائے کہ تم ایک طرف یہ گناہ کر رہے ہو اور نماز بھی پڑھ رہے ہو. تو کافی لوگ تو میں سمجھتا ہوں نماز کو فرض جانتے ہوئے بھی یہ نماز نہیں اسی وجہ سے نہیں پڑھتے. ایک تو آپ کو کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے، کسی کے لیبل لگانے سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ سب سے پہلے، میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ سے مراد سارے ہی لوگ ہیں، میں خود شامل ہوں اس میں. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے مخلص ہیں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس جانب ہم کو متوجہ ہونا چاہیے. اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم فلاں برا کام کر رہے ہو لیکن تم تو نماز ہی پڑھتے ہو، یا نماز پڑھنے کے باوجود بھی تم یہ گھٹیا حرکت کر رہے ہو، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے اپنے عمل پہ شرمندگی ہے، اور آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے. اور آپ ان سے بھی کہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، اور آپ خود بھی کیجیے آپ کے خود کے لیے ہدایت کی دعا. اور جب اللہ توفیق اور استطاعت دے گا تو آپ ضرور برائیوں سے بھی بچیں گے، اور نمازوں کے اندر وہ حسن بھی پیدا ہوگا. تو یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ بھائی کسی ملامت کرنے والے کے ڈر سے آپ اچھائیوں اور نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیں. یہ تو بہت ہی خسارے کا سودا ہے، بہت ہی بری بات ہے. جزاک اللہ سجا بھائی. ابھی نیکسٹ کوسچن آئی تھنک ایک مجھے پرائیویٹ ایک کوسچن آیا ہے، مطلب ڈائریکٹ میسج میں. جی سوال یہ ہے کہ ڈیون پارٹ 2 چلے گا کیا؟ کون سا پارٹ 2؟ ڈیون جو مووی ہے. زبردست. اب بہت بڑی دویدھا میں ڈال دیا بھائی صاحب آپ نے سوال پوچھ کے مجھے. دیکھیے صاحب، میں نہیں جانتا کہ وہ مووی کیسی ہے، میں نے دیکھی نہیں ہے. تو وہ فحش مووی ہے، وہ کیا اس کے بارے تفصیلات میں نہیں جانتا، لیکن میں اسیوم کرتا ہوں کہ وہ ایک فحش مووی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ فحش نہیں بھی ہے، چلیے ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ وہ فحش مووی نہیں ہے، تب بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ لہو و لعب کی تو بات ہے. اگر وہ حرام نہ ہو اس کا دیکھنا، تو وہ ایسی چیز ہے جو کہ فائدہ مند نہیں ہے. اور رمضان اصل میں یہی بتاتا ہے انفیکٹ کہ لہو و لعب سے انسان کو تمام چیزوں سے جو اللہ سے اس کو بیگانہ کرتی ہیں، جو کہ فرائض اور واجبات اور نوافل سے اس کو بیگانہ کرتی ہیں، ان تمام سے اس کو دور کرنے کی ٹریننگ 1 مہینے کی ہے. تو ممکن ہے آپ اپنی زندگی میں 11 مہینے فلمیں دیکھ سکتے ہوں گے، اچھی فلمیں، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں یا پھر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ الاؤڈ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اچھی فلمیں پھر بھی پاسبل ہیں، اسی درجے میں مباح کے درجے میں آئیں گی. لیکن کم از کم وہ مباح کی چیزیں جیسے کہ آپ کھانا پینا اور جنسی خواہشات جو کہ آپ کے لیے عام دنوں میں مباح ہیں، وہ یہاں پر روکی جا رہی ہیں. تو آپ ڈیون سے بھی پرہیز کر ہی سکتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ جو سگریٹ سے ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے بالکل، یا پھر یہ کہ وہ کم از کم وہ روزے کے درمیان میں سگریٹ نہیں پیتے ہیں. سگریٹ کے سلسلے میں بہت سارے کنفیوژنس ہیں لوگوں کو. میں اس کو مکروہ تحریمی کی حیثیت میں دیکھتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، جب تک کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہہ دیا ہے تو کسی اور کو حق نہیں ہے. لیکن بات سمپل یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کے لیے وہ چیز جو کہ عام دنوں میں کھانا پینا جائز تھا نا بھائی، 12 گھنٹے 14 گھنٹے، جب وہ آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں تو ڈون جیسی خبیث چیز کو چھوڑنے میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ بالکل. تو جزاک اللہ. اس کے بعد شادمان یا اور کسی کا سوال ہے کوئی؟ جی میرا ایک سوال تھا. چیٹ میں کوشچنز ہیں. جی جی میرا کوشچن چیٹ میں بھی ہے، وہی کوشچن. اچھا ہاں وہی آپ کر دیجیے ریاکاری کو لے کر. جی دراصل میں نے یہ انفیکٹ I mean to some extent میں بھی اس کا I'm also guilty of this. جب میں much younger تھا کہ ایک عادت ہوتی ہے خاص کر ینگر لائک مسلمس کو بھی، خاص کر کے میں روزے سے ہوں یہ بتانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ. تو اس پہ شاید ہمیں ایک باری بات کرنی چاہیے، بس یہی کہنا تھا. چھوٹے بچے تو بےچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں، اگر وہ دکھاوا کر بھی دے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لیکن البتہ بڑوں کو دیکھیے حدیث کے الفاظ پہ بہت زیادہ اشارہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. وہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی ہم کو سماج سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور روزہ آپ دیکھیے دوسرے تمام عبادتوں کے مقابلے میں روزہ اور زکوٰۃ دو ایسی عبادت ہے، انفیکٹ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی آپ کو پبلکلی دینا ہے، صدقہ آپ چھپا کے دیجیے. روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں جب تک کہ اگر آپ صحت مند انسان ہیں، جب تک کہ آپ خود کہیں گے نہیں سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا. اور ہم جیسے ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، تو اب میں کبھی یونیورسٹی جاتا ہوں
मानों में नहीं, बिट्स अगर जाऊं और रोजे से हूं तो सुबह से शाम तक किसी को पता नहीं चलता है कि भाई बंदा रोजे से है। अगर किसी ने कह दिया कि विल यू लाइक टू हैव समथिंग, सम टी और समथिंग, तब फिर कहना पड़ता है नो आई एम फास्टिंग राइट नाउ। तो मेरा ख्याल है कि उसमें इनकिसारी का मुजाहरा करना बेइंतहा जरूरी है कि जब आपको पूछ लिया गया है कि आप कोई चीज खाएंगे या ना खाएंगे, लेकिन अदर देन दैट कोई रीजन नहीं है इस बात का प्रचार करते बैठने के लिए कि आप रोजे से हैं या नहीं। जाहिर सी बात है उसमें नफ्स तो आ ही जाता है। आप एक अमीर, आपने बड़ी दिलचस्प बात एक्चुअली पूछी। अमीर एहसन इस्लाही एक जमाने में, मैं बहुत मुख्तसरन इसका तस्करा करूंगा, मुझे मालूम है वक्त ज्यादा हो रहा है। जमात इस्लामी के एक प्रोग्राम में बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह की फजल से हमने अपनी जमात में फला फला काम किया। वो एक रिव्यू मीटिंग टाइप की थी, अल्लाह की फजल से हमने फला काम किया, अल्लाह की फजल से फला काम किया। तो अमीन एहसन इस्लाही साहब उसको चेयर कर रहे थे मीटिंग को, उन्होंने कहा कि ये एक मुनकसिराना तकब्बुर है। आप बड़ापन है आपके पास कि आपके जरिए से काम होगा, लेकिन आप महज अल्फाज के जरिए से अल्लाह ताला को क्रेडिट दे रहे हैं कि उसका फजल है। तो ये मुनकसिराना तकब्बुर का इम्कान बहुत सारी और जगहों पर भी हो सकता है कि इंसान जो है समझे कि अगरचे कि अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है कि उसने आपको तौफीक दी इबादत करने की, रोजा रखने की, वो जिस्मानी सलाहियत दी। वो आपको बीमार भी कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसने वो सलाहियत दी और अब जो है आप कहते हैं कि भाई मैं रोजे से हूँ और बड़े फख्र से इसका मुजाहरा करते हैं। तो उसके बारे में बाज़ाब्ता कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बार बार अपने नफ्स का मुहासिबा करना पड़ेगा कि क्या आप रोजा वाकईतन अल्लाह के लिए रख रहे हैं, और अगर अल्लाह के लिए रख रहे हैं तो आप ये जान लें कि वो उसका ड्यू क्रेडिट, उसका ड्यू सिला आपको बिल्कुल देकर रहेगा, बल्कि ऐसा देगा कि आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो आपको किसी और की मदद की, किसी और की तारीफ की कोई जरूरत या हाजत बाकी नहीं रहेगी। जज़ाकल्लाह। मुस्तजाब भाई, ये मुनकसराना जो तकब्बुर है ये अलाउड है कि क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं। ये तो बेसिकली ऑक्सीमोरॉन है ना। जी जी जी, ऑक्सीमोरॉन है कि भाई अगर आप मुनकसिर हैं तो आप तकब्बुर कर ही नहीं सकते, जी और अगर आप मुतकब्बिर हैं तो आपके अंदर इंकिसार पैदा नहीं होगा। जी तो जी यही बेसिकली वो इशारा कर रहे थे अमीर साहब। अच्छा किया कामरान मैं पूछ लिया, क्योंकि वो 100% क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, मुझे भी नहीं हुआ था। वो एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जैसे कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह करके बता देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ। तो उस एक्चुअली अभी रिसेंटली ही एक डाउट आया था कि कहीं पे मतलब हम लोगों ने कुछ मदद करी थी गरीब लोगों की, तो फिर ये था कि हम लोग अपने दोस्तों को दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके अंदर भी ये जज्बा आए। और फिर ये भी डाउट था कि इससे जो है कहीं रियाकारी ना हो, लोग ये कहें कि सो प्राउड ऑफ यू या इस तरह की बात, कि मतलब तुम ये काम कर रहे हो, वक्त निकाल रहे हो। तो इसमें जो है बहुत डाउट रहता है कि लोगों को इंकरेज कैसे करें विदाउट शोइंग ऑफ, विदाउट मतलब लोगों को बताने। उसको डिस्पैशनेट और इम्पर्सनल करना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि ये ट्रिक एसआईओ में इस्तेमाल होती थी कि मान लीजिए एसआईओ के किसी एक इलाके में कुछ लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है, तो आप ये कहेंगे कि फला जगह पर बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है, अगरचे कि आप खुद शामिल हैं उसमें काम करने वालों में, लेकिन उसको डिस्पैशनेट कर दे, इम्पर्सनल कर दे, तो वो जो पर्पस है कि लोगों को तरगीब मिलेगी वो अचीव होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी अपनी जात को उभारने का जो मौका है आप उसको वो मौका नहीं दे रहे हैं फिर। जी 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 कि ये एक ट्रिक है और मुख्तलिफ और ट्रिक्स लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह। अभी शारिक साहब जो है वो अपना हैंड रेज कर रहे थे। जी जी, वो काफी देर से उनका हाथ। जी जी जी, हाँ, अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो आपने जैसे जिक्र किया कि रमज़ान में कुरान से ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसके भी बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके बताते हैं। जैसे कि एक तरीका होता है कि आपने 2 रुकू तिलावत की, उसका तर्जुमा पढ़ा, फिर उसी की तफ़सीर या तफ़हीम पढ़ लिया। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे तिलावत है वो कुरान में मतलब रमज़ान में एक कुरान ख़त्म करने का कोशिश करना चाहिए। तो तिलावत अलग चल रही है, तफ़सीर और तर्जुमा अलग चल रहा है। तो उसका जो सबसे एफ़िशिएंट मेथड है वो कौन-सा हो सकता है? और दूसरा क्या है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुरान की बहुत सी आयतें तब तक समझ में नहीं आएँगी जब तक कॉन्टेक्स्ट ना मालूम हो। तो इस लिहाज से कहा जाता है कि कुरान पढ़ने से पहले कम से कम एक बार सीरा खत्म करना चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना? मैं असल में कोई भी एक रूल ऑफ थंब देने के लिए के फेवर में नहीं हूँ कि ये एक पर्टिकुलर सबसे एफिशिएंट तरीका है। मुझे लगता है कि मुख्तलिफ इंसानों की मुख्तलिफ ज़रूरतें होती हैं और उनकी मुख्तलिफ मसरूफियात होती हैं, उसमें हर इंसान को अपने लेवल पे एक कस्टमाइज प्लान बनाना चाहिए।
اگر آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے، موقع نہیں ہے قرآن پہ فی الحال اس رمضان میں غور و فکر کرنے کا، تو آپ محض تلاوت کر لیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کوئی بھی کام قرآن سے تعلق کا نہ جوڑیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا اور اسپیس، اور اس کا ججمنٹ اور اس کا محاسبہ صرف آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا اسپیس ہے اور کتنا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اسپیس ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اسپیس ہے، تو آپ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ سمجھنے پہ زیادہ فوکس کریں تلاوت کے مقابلے میں، کیونکہ تلاوت کے اوپر کا درجہ ہے سمجھنا، یعنی کہ صرف لفظی اس کا پڑھ لینا سے بڑھ کے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ اوپر کا درجہ ہے تھوڑا سا. تو آپ اس کی کوشش کریں. آپ کی یہ بات کہ سیرت کو پہلے پڑھا جائے، میرا خیال ہے اگر آپ سمجھنے کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر کسی ایک ڈھنگ کی، یہ لفظ غلط استعمال کر لیا، کسی تفسیر کو آپ پکڑ لیتے ہیں، مان لیجیے تقریباً قرآن یا تدبر قرآن یا انگریزی کی کوئی اور تفسیر ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ اس تفسیر میں آیتوں کا مفہوم بتاتے وقت کانٹیکسٹ بھی بتایا جاتا ہے، تو آپ تھوڑی سی سیرت کا آٹومیٹکلی اس سے مطالعہ کر لیں گے. تو ایک کے بعد ایک تفسیریں آپ پڑھیں تو شاید اس آیت کا مفہوم جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ معلوم ہو جائے گا. جزاک اللہ مسجد بھائی. ابھی نہال احمد بھائی کا آیا ہے، انہوں نے مجھے پرسنل میسج پہ کیا ہے. وہ نہال بھائی انمیوٹ کر کے ڈائریکٹلی سوال پوچھ لیجیے اپنا. نہال احمد بھائی، کامران بھائی آپ ان کو میں پوچھ لیتا انمیوٹ ہوں. کرنا جی پڑے گا. ہاں، مجھے پرسنل اس پہ انہوں نے بھیجا ہے. تو رکیے میں ہاں ان کو انمیوٹ کرتا دیتا ہوں. جی جی جی، نہال بھائی آپ اگر ڈائریکٹلی پوچھنا چاہیں تو آپ ڈائریکٹلی پوچھ لیجیے، تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو سوال. اوکے. یا ایک کام رکیے، آپ رک جائیے. جی کیا نام ہے، کچھ اور سوالات ہوں تو پوچھ لیں، کیونکہ کچھ ڈائریکٹ میسیجز ایسے ہیں جو کہ جی شاید انانیمٹی کے پرپز سے بھیجے گئے ہیں، تو جی 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 اوکے. اسی حد تک رکھے جائیں. جی 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 ٹھیک ہے. تو مسیح بھائی آپ پڑھیں گے کیا؟ آپ کو جو ڈائریکٹلی آئے ہیں کچھ، یہ بعد میں لے لیں گے ہم لوگ. یہ بات شادمان صاحب کی صحیح ہے کہ I disagree the last one. I think the Quran will provide the more on the seerah rather than the other way. قرآن کے ذریعے سے بھی آپ سیرت کو پڑھ سکتے ہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس سماج میں ایک مہم چل گئی تھی جس میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی بار بار کہ قرآن پڑھ سمجھنا بہت آسان نہیں ہے، عوام کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ پہلے دوسری ساری چیزوں کو پڑھیے، پھر آپ سیرت کو، تب جا کے آپ قرآن کو پڑھیے. اس مہم کے کانٹیکسٹ میں یہ ہوا کہ لوگ بہت زیادہ دور ہو گئے قرآن سے. تو ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کے اندر وہ استطاعت ہے کہ وہ رکشہ چلانے والے کو بھی ویسے ہی مخاطب کرتا ہے جتنا کہ ایک سوشل سائنٹسٹ کو یا اور سائنٹسٹ کو مخاطب کرتا ہے. تو ہر انسان اپنی ضبط، اپنی صلاحیت، اپنے ظرف کے اعتبار سے ہدایت جو قرآن سے قبول کر سکتا ہے. تو سمجھنے کے کانٹیکسٹ میں آپ قرآن کو پہلے سورس بنائیے، آپ کو انشاءاللہ سیرت بھی تفسیر پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی اس کا پارٹ مل جائے گا. ایک سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، سوشل میڈیا کا استعمال رمضان میں کیسے، اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ جیسے کہ مان لیجیے ٹک ٹاک ہے، اور بھی چیزیں ہیں، انسٹاگرام ہے. میں اصل میں بہت صحیح شخص نہیں ہوں اس کانٹیکس پہ کچھ رہنمائی کرنے کے لیے، اس وجہ سے کیونکہ میں کسی بھی سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں. تو یوٹیوب دیکھتا رہتا ہوں میں شارٹس وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ وہ بہت ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، بہت زیادہ ویسٹیج آف ٹائم اس میں ہوتا ہے. چیزیں بہت زیادہ حرام تو نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھنا معیوب مانا جائے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے، جیسے ڈیون کی بات آئی کہ ایک بیکار چیز ہے، غیر ضروری چیز ہے، انسانی نفسیات پہ گھٹیا اثر کرنے والی چیز ہے، انسان کو نارسسزم کا شکار بنانے والی چیز ہے اگر وہ انسٹاگرام میں فوٹوز لے کے ڈال رہے ہیں. اپنے میں نے تو کئی جگہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنی روزے اور نماز اور تمام جو عبادتیں ہیں اس کا ایک انسٹاگرام پہ شارٹ بھیجتے ہیں، پتہ نہیں. تو یہ بھی حرکتیں لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ریاکاری ہی کہ جو اس سے پہلے سوال آیا تھا اس میں بھی شامل ہو گیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا. اور انفیکٹ کسی نہ کسی درجے میں رمضان یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ اپنی آئندہ کی زندگی میں آپ اس قسم کے جو ریلیزز ہیں، انڈورفنز اور ڈوپامین کا ریلیزز ہے، جو سینس آف ہیپینس آپ کو دیتے ہیں، جو کہ میننگ لیس سینس آف ہیپینس ہے، اس سے آپ بچیں کیسا ہے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جسے آپ کہتے ہیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن از دی اینیمی آف آل سکسیسز. کہ آپ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونے کے عادی ہو گئے ہیں تو آپ لانگر ٹرم اچیومنٹس کو، لانگر ٹرم
मीनिंगफुल अचीवमेंट्स को हासिल करने की सलाहियतें खत्म कर देते हैं आप। और रमजान बेसिकली वो ट्रेनिंग है आपकी कि आप कैसे सोशल मीडिया से और मोबाइल से दूर रह सकते हैं। आप मान लीजिए, मैं तो ये कहूंगा कि वो लोग जो कि किसी दर्जे में एडिक्टेड है सोशल मीडिया को, तो वो तो लाजमन ये टारगेट बना लें इस रमजान में कि वो एहतिकाफ करेंगे 10 दिन का, फोन घर पे रख के जाएंगे, इबादत कर, आप किताबें लेके जाइए, आपकी कोर्स की किताबें लेकर जाइए, मस्जिद को वहीं पढ़िए, खजूर और छुहारे और यही छोटी मोटी चीजों पर अपनी जिस्म को, अपने नफ्स को, अपने जहन को लेवल ऑफ कंसंट्रेशन की तरबियत करने की कोशिश करें कि भाई आप किसी एक ही चीज पर फोकस करेंगे और उसी के जरिए से ये पॉसिबल होगा कि आपकी जिंदगी के अंदर मजबूत तब्दीली आएगी। ये थोड़ा सा आप इसको मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, इसमें कोई मायूब बात नहीं है मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखना, लेकिन उसका रूहानी पहलू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जितना सोशल मीडिया से एडिक्टेड होंगे उतना ही हम अल्लाह से दूर होंगे, उतना ही हम दूसरे इंसानों के दर्द से दूर होंगे, उतना ही हम अपनी जात में गुम होंगे। अब अपनी जात में अगर आप गुम होते हैं तो आप क्या समाज के लिए फायदेमंद काम करेंगे, जरा ये भी सोचिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बिल्कुल दूर हट जाएं। अब कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि बच्चों की तरबियत के बारे में कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को मुस्तकिल फोन से दूर नहीं रख सकता, क्योंकि ये जमाने की रियलिटी है कि आपको बहुत सारी चीजें टीचर्स ही कहते हैं बच्चों के कि भाई आप बच्चे को ये फला फला वीडियो दिखाइए। आप अब कैसे रोकेंगे? तो आपको कंट्रोल तरीके से, जैसे कि रमजान क्या है, खाना पीने से आपको मुकम्मल मना नहीं किया गया है ना, आप इफ्तार के बाद खा सकते हैं। तो आप वही काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर जो भी ये जरूरतें हैं आपकी, उनको पूरा करने के लिए आपको एक मुतय्यन वक्त स्क्रीन टाइम वगैरह सेट कर लें कि भाई 1 घंटा 1.5 घंटा 90 मिनट से ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम नहीं होगा। ये भी आपके एक रोजे की एक शक्ल होगी। आज के जमाने में रोजे की एक शक्ल ये भी है, मान लीजिए कि 90 मिनट से ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम ना हो, ये आपके रोजे के इफेक्टिविटी के लिए, उसकी एफिशिएंसी के लिए जरूरी होगा। ये इसका कोई फतवा नहीं है, ये महज एक मशवरा है आपके लिए। जी जज़ाकल्लाह। आई थिंक इसमें वो भी सवाल कवर हो जाता है कि कई लोगों को डोपामीन एडिक्शन हो जाता है कि वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह से, तो उसको भी ओवरकम कर सकते हैं हम लोग रमज़ान में इंशाल्लाह अपने ऊपर। तो इसके अलावा और किसी को कोई सवाल हो तो वो अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकता है मुस्तजाब भाई से। कामरान भाई, एक क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ देता हूँ जी इसमें जी Q&A सेक्शन में। जी सवाल है कि someone is doing hard labor like a construction worker. What जी is the जी ruling regarding fasting for them? They may जी not be able to provide for family or fall sick or जी जी तो मतलब इस पे कैसे डील किया जाए, क्या रूलिंग है इस बारे में जी कुछ? जी ये बहुत प्यारा सवाल है एक्चुअली। ये सवाल हमको मुतवज्जे करता है कि पूरा सिस्टम कैसे प्रॉब्लमेटिक है अहले ईमान के लिए। मतलब क्यों अहले ईमान के लिए उनकी इबादतों पर, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रमजान में अपने एम्प्लॉयज को रिलैक्सेशन दें हर दर्जे के, यानी कि मालिक गुलाम को करे और मजदूरों के सिलसिले में रियायतें देने का जो रुझान है वो अल्लाह के रसूल के जमाने में था, वो सिस्टम था। तो हम जिस सिस्टम में रहते हैं वहां तो बहुत ज्यादा बेहिसी है उन लोगों के सिलसिले में जो कि स्पेशली जो फिजिकल लेबर करते हैं, बहुत शदीद मेहनत करते हैं। मैं देखिए कुछ चीजें ऐसी है कि जो फिक्र के कॉन्टेक्स्ट में या फतवे के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, मैं वो क्वालिफाइड नहीं हूं तो मैं उस हवाले से वो बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा मानना, मेरा ये मानना है कि इंसान की इस्तिताअत क्या है इसका अंदाजा सबसे पहले वो खुद करता है कि अगर आपके पास कोई इस्तिताअत है तो आप वो काम कर गुजरिए। जो कि मजबूर लोग हैं, जो कि मजदूरी कर रहे हैं, स्पेशली फिजिकल लेबर, ऐसे कई मैं जानता हूँ। एक फैकल्टी मेंबर जो हम पुराने कॉलेज में, मीठी बाई कॉलेज में थी, वो बहुत इंस्पायर्ड हुआ करती थी मुंबई में रहते हुए कि उसके पास जो गैस का जो टैंक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, बॉटल गैस, एलपीजी गैस का, एलपीजी गैस जो लेकर आता है बड़ा वाला 15 किलो का, जो कि एक्चुअली 30-35 किलो का होता है, जी जी तो उसको लाने वाला जो बंदा था वो मुसलमान था और वो रमजान में 3रे फ्लोर तक उसके अपार्टमेंट तक लेकर आया और इसने ऑफर किया कि चाचा जरा पानी पी लीजिए, तो उसने कहा कि नहीं मैं रोजा रखूंगा, और फिर वो वापस चला गया। और वो अगले दिन मुझसे मुखातब होकर कहने लगी, वो फैकल्टी के, मुझे 2 चीजें इसको समझ में आती है कि तुम्हारा मजहब बहुत सख्त है, और दूसरी चीज ये समझ में आती है कि तुम लोगों का कमिटमेंट बड़ा खतरनाक है।
اپنے سخت مذہب کو لے کر کہ اب تو کوئی مجبوری نہیں ہے اس کے لیے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے اپنا کام بھی کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی بوٹل کی ڈلیوری بھی کر رہا ہے، ایٹ سیم ٹائم وہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے متوجہ ہے. تو کوئی ڈیسائسو چیز اس بارے میں کہنا کہ یہی رولنگ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے میں کوالیفائڈ نہیں. لیکن میرا جذبہ یہ کہتا ہے کہ وہ چیز بہت انسپائرنگ ہوتی ہے خود انسان کے لیے. اور آپ ذرا سوچئے کہ میں تو کبھی فزیکل لیبر ویسا کیا نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ کرتے ہوں گے، ان سے میرا ایک یہ استدعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی اس مشقت کو، آپ کی اس تکلیف کو. جتنا آپ محسوس کرتے ہیں وہ اتنا ہی محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ زیادہ اس بات کو ریئلائز کرتا ہے. تو اس کا جو صلہ ہے وہ کیا ہوگا اس انسان کے سلسلے میں، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ وہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی گرمیوں میں اتنی محنت کو اٹھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ 17 رمضان جو کہ جنگ بدر ہوئی وہ بھی رمضان ہی میں ہوئی، روزے کے عالم میں. کئی صحابی وہ تھے جو کہ جنگ کر رہے تھے روزے میں. تو روزہ اصل میں اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کو آپ بہت آسانی سے سیکریفائز نہیں کر سکتے. اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ اس کے لیے لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے مسکینوں کو، لیکن اس کا وہ اثر جو انسان کے نفس پہ، انسان کی جذبے پہ، اس کے خدا سے تعلق کا مرتب ہوتا ہے، اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. تو اس کانٹیکس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ بھئی چونکہ آپ فزیکل لیبر کر رہے ہیں آپ کو ریلیکسیشن ہے، تھوڑا سا مشکل ہے کہنا. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جب یہ بندے کی حیثیت میں ایمپیتھیٹک لیول پہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ فیصلہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس کا اجر نہ دینا یا اس کے درجات کو بلند نہ کرنا. یہ اس کے جذبہ رحمت اور اس کو جو جذب گرمانے والی جو کیفیت ہوگی وہ اس کے نتیجے میں ضرور بضرور اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑے اعلیٰ درجوں میں فائز کرے گا. یہ ہمارا اندازہ ہے. جی جزاک اللہ. مصطفیٰ بھائی ٹائم تو آلموسٹ ہو گیا ہے، لیکن عبید بھائی کا ایک اچھا سوال ہے لاسٹ میں. یہ جو سختی والا سوال ہے نان مسلمس کا، اسے کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں دعوتی پہلو سے؟ اچھا، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بندگی اطاعت سے معمور ہے. بندگی سے مراد کیا ہے کہ عام طور پر مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خدا کو اپنا ایک کنسپٹ کو خدا مانتے ہیں، ایک ڈیٹی ہے وہ آپ کا، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کو بس یعنی کہ اس کی گن گاتے ہیں. لیکن اطاعت تو ہم گورنمنٹ کی کرتے ہیں، اطاعت تو ہم ہمارے نفس کی کرتے ہیں، اطاعت تو ہم ہمارے سماج کی کرتے ہیں، جو روایتیں چل رہی ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں. تو اب کنسپٹ کیا ہے کہ بندگی اور اطاعت دونوں کو ان لوگوں نے الگ کر دیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ بندگی اور اطاعت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، بغیر اطاعت کے کوئی بندگی نہیں ہے. آپ کچھ لوگوں کو یہ دیکھتے ہوں گے جو کہ الٹرا لبرل سو کالڈ مسلمز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے دل کا حال میرے اللہ کو معلوم ہے، تو میں کچھ بھی کروں، میں شراب بھی پیوں لیکن میرے دل میں کسی کے سلسلے میں کپٹ نہیں ہے. میں بندہ تو میں اللہ ہی کا ہوں، میں اسی کو خدا مانتا ہوں، میرا کنسپٹ تو کلیئر ہے اس بات معاملے میں. تو یہ بالکل بے تک کی بات ہے کہ بندگی اور اطاعت جڑی ہوئی ہے، بغیر اطاعت کے کوئی بندگی نہیں ہے. آپ کہہ لیں زبان سے کہ بھئی آپ کا مالک ایک ہی اللہ ہے، لیکن اگر آپ اطاعت سماجی کرتے ہیں تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے. تو بس ہوا یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے وہ ڈائیکاٹومی کو ختم کر دیا ہے بندگی اور اطاعت کے درمیان کی، اور اسی وجہ سے دوسروں کے لیے وہ گراں گزرتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ بڑی سخت بات ہے کہ جس کی بندگی آپ کر رہے ہیں اسی کی اطاعت بھی کریں آپ. تو آپ کہیں کہ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اطاعت بھی کریں. اور ہر مرتبہ سختی نہیں ہے دین میں، لیکن کچھ جگہوں پر سختی ہے، اور وہ سختی ایک پرپس کے ساتھ ہے، اس کانشیسنس کے ساتھ ہے کہ وہ سخت ہے. روزہ مشقت ہے، یہ کانشیسنس ہے ہمارے پاس، یہ نہیں ہے کہ کسی نے زبردستی ہمارے پر لاد دیا ہے چیز کو. اللہ کے رسول نے خود کہا کہ بھائی یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو کہ تقویٰ رکھتے ہیں، جو کہ جانتے ہیں کہ بھائی اس کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے. تو وہ لوگ جو کہ باہر سے دیکھتے ہیں کہ یہ سخت ہے، ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ نہیں، ہمارے دل پر اور ہمارے جسم پر یہ سختی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اطاعت کا جو جذبہ ہے، یہ ہماری بندگی کی لازمی دلیل ہے. اسی کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو تھوڑا سا آپ اسرٹیو طریقے سے اس کا ریسپانس دیں گے تو زیادہ دعوتی اعتبار سے فائدہ مند ہوگا. جزاک اللہ خیر مستجاب بھائی. الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی ٹاپکس کور کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بس لاسٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان جو ہے اس کا بہترین ہم لوگ استعمال کر سکیں، اس میں بہترین طریقے سے اپنی عبادات وغیرہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، ہم بہتر انسان بن کے اس دنیا میں رہیں،
اور جو ہمارے بھائی بہن جو غزہ میں اور فلسطین کے اندر جو پریشان ہیں اور ایون ہر جگہ دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی تکالیف کو دور فرمائے اور ہمیں جو ہے ان کے لیے کچھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ٹو آل دا پارٹیسپینٹس۔ بس لاسٹ